کے مناسب سے ذکر فضائل اور بیان کے لیے اور میں ریکویسٹ کروں گا محترم جناب گورنر صاحب سے اور محترم جناب علامہ صاحب سے، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے، ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب سے کہ برائے مہربانی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ممتاز اسلامک اسکالر محترم جناب علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں درخواست کروں گا محترم جناب قاری عویس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ قرآن مجید آپ کا ایک میسج اچھا دعا میں یاد ہے، ٹھیک ہے۔ نذیر حسین یونیورسٹی کراچی، علما یونیورسٹی کراچی اور ماڈل ٹاؤن، ملیر، شاہ فیصل ٹاؤن، کورنگی، ان سب کے اسکول بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ 10 دعا ہوں پاکستان کی سالمیت کے لیے، ترقی کے لیے، اس کی نظریاتی اور زمینی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ وقت بھی وقت استجابت دعا ہے۔ یا اللہ، تو نے ہمیں آج روز شہادت حضرت مولا علی علیہ السلام گورنر ہاؤس سندھ میں مولا کی سیرت پہ غور کرنے کا موقع بتوسط کے ذریعہ گورنر سندھ جناب محترم کامران خان کشوری، ان کے رفقا اور گورنر ہاؤس کے تمام ذمہ داران کے انتظام اور اہتمام کی صورت میں عطا کیا۔ ہم سب نصیحتوں کے محتاج ہیں، ہم سب اپنی بہتری کے لیے مسلسل وعظ اور موعظہ چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ بہتر موعظہ قرآن مجید، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت اہل بیت اور صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ آج کیونکہ دن حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام رضوان اللہ تعالی علیہ، ان عظیم ہستیوں میں ایک نام نامی کہ جن کی شہادت کی آج تاریخ ہے۔ میرے عزیزوں، بات بہت روشن ہے، حضرت کی سیرت کے بہت سے پہلو ہیں۔ میں جس پہلو پر آج غور کرنا چاہ رہا ہوں وہ وہی پہلو ہے کہ جس پر گورنر سندھ جناب کامران صاحب نے نہ صرف غور کیا بلکہ عمل کر کے دکھایا، اور وہ پہلو ہے فقراء، مساکین اور عوام اور شہر میں بسنے والے ہر طبقے سے پیار اور محبت۔ مولا نبی نے مولا علی سے فرمایا، یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین۔ یا علی، اللہ نے تمہیں 2 چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے۔ یہ قول ہے قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ قول مولا علی کے فضائل کا ایک حسین باب ہے۔ فرمایا، یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین۔ یا علی، اللہ نے تمہیں 2 چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے تمہیں 2 چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے تمہیں دنیا کا زاہد بنایا ہے اور مسکینوں اور فقیروں سے پیار کرنے والا بنایا ہے۔ حاکم وقت ہو اور زاہد ہو۔ زاہد ہے تو حاکم نہیں ہے، حاکم ہے تو زاہد نہیں ہے۔ یہ 2 ضدیں جس میں جمع ہوں اسے علی کہتے ہیں۔ جامع الازداد، ایک سنی عالم دین مصر کے رہنے والے ابن ابی الحدید معتزلی
وہ ایک اپنی کتاب میں مولا کے فضائل لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ علی اس نام نامی کو کہا جاتا ہے کہ جن میں ضدیں جمع تھی، جامع الازداد ذات۔ جو لوہا اچھا چلاتا ہے اس کا ہاتھ سخت ہوتا ہے، جس کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے اس کا ہاتھ نرم ہوتا ہے۔ یہ کیسی ضدیں جمع تھیں کہ قلم چلائیں تو صلح حدیبیہ بن جائے اور لوہا چلائیں تو ذوالفقار بن جائے۔ وہ علی جس کے ہاتھ میں لوہا چلے تو پھر ہر جنگ میں تلوار کی صورت میں چلتا نظر آئے، اور قلم چلے تو پھر نبی کا ہر خط بھی علی لکھتے ہوئے نظر آئے۔ ایسے ہی مولا کی ذات میں ایک اور ضد بھی جمع تھی۔ جو حاکم ہوتا ہے وہ زاہد نہیں ہوتا، جو زاہد ہوتا ہے وہ آج حاکم نہیں ہوتا، کیونکہ حاکم کو بہت ساری چیزوں سے وابستہ ہونا پڑتا ہے، زاہد کو بہت ساری چیزیں چھوڑنا پڑتی ہیں۔ یہ مولا علی کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ آپ حاکم بھی ایسے ہیں کہ مصر کا گورنر بناتے ہوئے میں جناب کامران خان صاحب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ مولا علی نے جو گورنروں کو خط لکھا ہے وہ میں بہت جلد ایک فریم کی صورت میں انہیں کوشش تھی کہ میں آج پیش کر سکوں، لیکن کیونکہ حیدرآباد سے سیدھا گورنر ہاؤس آ رہا ہوں میں تیاری نہیں کر پایا۔ جب مصر کا گورنر مولا علی نے حضرت مالک اشتر کو بنایا تو ایک خط لکھ کر مالک اشتر کو دیا کہ تمہیں کیسے حکومت چلانی ہے، کیسے صوبہ چلانا ہے، اور اس میں معاشرے کے 9 طبقوں کا ذکر کیا مولا علی نے۔ کوفی عنان نے 2005 میں جب وہ سیکرٹری جنرل تھے اقوام متحدہ کے تو انہوں نے اقوام متحدہ کے فلور پر اس خط کو اپنے ہاتھوں سے بلند کر کے دکھایا تھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ علی کا لکھا ہوا نظام حکومت ہی کامیاب حکومت کا نظام ہے۔ لہذا اس میں کوئی بھی مولا نے اس بات کا خیال رکھا اور اس بات کو محسوس کیا کہ حکومت جہاں ہوتی ہے اور لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں ہر طرح کے مسلک کے لوگ رہتے ہیں، ہر دین دھرم کے لوگ رہتے ہیں۔ وہاں یہاں پاکستان کے اندر ہم اگر سندھ کی بات کریں تو ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، پھر مسلم مملکت ہے، اسلام کے نام پر ملا ہوا ملک ہے تو اس کے اندر سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، ہر مسلک رہتا ہے۔ تو حاکم کو اور گورنر کو تو سب کا خیال کرنا ہے۔ حاکم کا ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ریاست شہر میں رہنے والے، ملک میں رہنے والے ہر شہری کا اس کے مذہب کا خیال کرنے کا کام کرتی ہے۔ لہذا حاکم کا کام ہے کہ سب کو برابر کی نگاہوں سے دیکھے۔ ایک نصیحتوں میں سے مولا کی یہ نصیحت تھی کہ تمہارے 2 طرح کے بھائی تمہیں وہاں ملیں گے، اما اخ لک فی الدین، یا تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں، او نذیر لک فی الخلق، یا تمہارے انسان ہونے میں تمہارے بھائی ہیں۔ تو ہمیں یا انسانی بنیادوں پر برادری کو قائم کرنا ہے یا دینی بنیادوں پر برادری کو قائم کرنا ہے۔ وہ جو مولا نبی نے مولا علی کے لیے فرمایا، مجھے اندازہ ہے وقت تنگ ہے، کچھ ہی دیر میں افطار کا وقت ہو جائے گا، میں بہت جلدی کچھ باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ فرمایا یا علی، اللہ نے تمہیں 2 چیزوں سے سجا کر بھیجا، تمہاری طبیعت میں، تمہارے مزاج میں 2 چیزیں رکھی ہیں، تمہاری عادت کا حصہ ہے یہ 2 چیزیں۔ ایک بالزہد فی الدنیا، تم دنیا کے زاہد ہو، حاکم ہوتے ہوئے، گورنر، حاکم، خلیفہ ہوتے ہوئے ایک مملکت، اور مملکت بھی کتنی بڑی مملکت تھی وہ آپ کے پیش نظر ہے، وہ اس دور میں بھی مولا علی اپنی جوتیوں کے اوپر ٹانکا خود لگا رہے تھے، اپنی ابا کو خود رفو کر رہے تھے، اور اس انداز سے حکومت کا نظام چلایا کہ جب ذاتی گفتگو ہوتی تھی تو چراغ تبدیل کر دیتے تھے، اس چراغ کو اپنے ہاتھ سے بجھا دیتے تھے، دوسرا چراغ جلا دیتے تھے۔ جب ایک صحابی محترم نے دیکھا، پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ فرمایا وہ پہلے جو چراغ جل رہا تھا وہ حکومت کے پیسے سے جل رہا تھا، میں حکومت کا کام کر رہا تھا، اب یہ چراغ میں اپنے پیسوں سے جلا، میرے اپنے پیسوں کا چراغ ہے کیونکہ میں اپنی ذاتی گفتگو کر رہا ہوں۔ یعنی اس حد تک دقت کہ اگر مجھے اپنی ذاتی زندگی کے اوپر غور کرنا ہے تو پھر مجھے اپنے ذاتی اخراجات کی بنیاد پر اپنا وقت کو گزارنا ہے۔ بہرحال بالزہد فی الدنیا، تمہیں زاہد دنیا بنا کر بھیجا ہے۔ وحب المساکین، دوسرا موضوع، تمہیں مسکینوں سے پیار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ میری خواہش ہوگی جناب محترم گورنر صاحب سے، کامران صاحب سے، کہ گورنر ہاؤس کے دروازے ایسے ہی سب کے لیے کھلے رہنے چاہیے۔ بہت مدت کے بعد یہ منظر ہمیں پاکستان کے اندر کسی گورنر ہاؤس میں نظر آ رہا ہے۔ شاید کہ آپ کی وجہ سے اور صوبوں کے گورنر ہاؤسز بھی اسی انداز سے چلنے لگے اور یہ دروازہ سب کے لیے کھلنا شروع ہوتا ہے۔ یہاں آنے والا اسے اپنا گھر سمجھے، یہاں آنے والا یہاں اپنے مسائل کا حل تلاش کرے، یہاں بیٹھنے والے افسران ان عوام کے مسائل کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش انجام دیں۔ حب المساکین،
مولا کی سیرت کا ایک حصہ یہ تھا کہ آپ کھانا کھاتے تھے تو ڈھونڈتے تھے کہ فقیر کہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. اپنا رومال جس میں روٹی باندھ کر لاتے تھے اسے اپنے سامنے رکھ کر کھولتے تھے. ایک دفعہ ایک فقیر نے کہا مولا میرا کھانا کھا لیجیے. فرمایا میرے اوپر صدقہ حرام ہے ورنہ میں تمہارا کھانا کھا لیتا، مگر میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا ضرور اس لیے کہ تم بھی فقیر ہو اور میں بھی فقیر ہوں. جب ایک فقیر نے جو نابینا تھا، مولا نے جب اسے اپنے ہاتھ سے لقمہ دیا، کھانا کھلایا، وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا. تو جب اس نے شفقت دیکھی کہ کوئی ہے جو اتنی شفقت کر رہا ہے تو اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا فقیر جالس فقیرا. اس نے کہا آپ کا خاندان کون سا ہے؟ کہا مسکین جالس مسکینا. جب مولا سے نام پوچھتا تھا مولا فرماتے تھے میں خود بھی فقیر ہوں تم بھی فقیر ہو. یہ کیفیت علی کی. تو جب روٹی کا نکالنے کے لیے رومال کھولنے لگے تو ایک گرہ پہ دوسری گرہ، دوسری گرہ پہ تیسری گرہ. تو ایک فقیر نے پوچھا کہ یا علی اس میں کیا ہے جو اتنی گراہیں لگائی ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا ابھی دیکھ لو گے کیا ہے. جب روٹی رومال کھلا تو اس میں سوکھی روٹی تھی، جو کی. اس نے کہا آپ نے جو کی سوکھی روٹی کو 3 گراہیں لگائی ہوئی تھی. فرمایا میں 3 گراہیں اس لیے لگاتا ہوں کہ حسنین اس میں روغن لگا دیتے ہیں، میں نہیں چاہتا اس میں میرے بچے روغن لگائیں، میں وہی سوکھی جو کی روٹی کھانا چاہتا ہوں. وہ علی جس کے لیے مالک اشتر جیسا زمیندار، جاگیردار، مولا کا صحابی، مولا کا گورنر، مولا کے لشکر کا سپہ سالار مالک اشتر نخعی کہتے ہیں کہ علی فقیروں کو دیکھ کر اتنا خوش ہو جاتے تھے کہ وہ سارے کام چھوڑ کے فقیروں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. حتیٰ جب فقیروں میں بیت المال سے کچھ مال تقسیم ہوتا تھا تو تقسیم کرنے والا یقیناً ایک طرف کھڑا ہوتا تھا اور لینے والے دوسری طرف کھڑے ہوتے تھے. تو علی اس طرف جا کے کھڑے ہو جاتے تھے جہاں لینے والے کھڑے ہوتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ کا ہی تو نوکر ہے، آپ ہی کا تو خادم ہے جو مال تقسیم کر رہا ہے، آپ یہاں کیوں نہیں کھڑے ہو رہے جہاں آپ کا بندہ مال تقسیم کر رہا ہے، آپ فقیروں میں جا کے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے میں فقیروں میں جا کے اس لیے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ فقیروں کو لیتے ہوئے شرمندگی نہ ہو کہ علی بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اور فقیر جب لے رہے ہوں تو انہیں اپنا حق، اسے اپنا حق سمجھ کے لیں، ان پر کوئی ہم احسان نہیں کر رہے. یہ حکومت، یہ ریاست، یہ گورنر ہاؤس، یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس، یہ حکومتی ادارے جب کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو یہ علی بن ابی طالب نے اپنی سیرت سے بتایا کہ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے. انہی کا مال تھا جو ہمارے پاس تھا، انہی کی امانتیں تھی جو ہمارے پاس تھی، جو ہم نے آج ان کو دے دی. فقیروں سے پیار. مالک اشتر کا وہ جملہ کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کروں. مالک اشتر فرماتے ہیں کہ علی فقیروں سے ایسا پیار کرتے تھے کہ میں زمیندار اور جاگیردار علی کا صحابی ہوں، مگر میرا دل کرتا تھا کہ کاش میں بھی فقیر ہوتا اور علی مجھ سے بھی ایسے ہی پیار کرتا. بڑوں سے پیار کرنا، پیسے والوں سے پیار کرنا، زمینداروں سے پیار کرنا، بہرحال ہر ایک سے پیار کرنا چاہیے، مگر ہنر یہ ہے کہ پیار اس سے کیا جائے جس کا کالر ادھرا ہوا ہو، جس کا پائچہ پھٹا ہوا ہو، جس کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں، جس کے گھر کے اندر کھانے کے لیے 1 مہینہ نہیں 2 دن کی غذا بھی نہ ہو. ایسے لوگوں سے پیار کرنا ہی مولا علی کی سیرت کا ایک حصہ ہے. علی مولا کی سیرت پہ عمل کرنا اور آپ کی سیرت کو اپنے لیے رہنما تصور کرنا، یہ ہم سب مسلمانوں کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں مولا علی کی سیرت کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں پھر ایک مرتبہ جناب محترم کامران خان صاحب گورنر سندھ کا نہ صرف شکریہ ادا کروں گا بلکہ ان کے لیے دعا کروں گا کہ آج یوم علی، آج روز شہادت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، مجھے موقع دیا کہ میں یہاں قریب سے آ کر روزہ داروں کی زیارت کروں اور ان کے ساتھ افطار کر سکوں. یہ سارا انتظام، یہ سارا خدشہ، یہ سارا اہتمام، یہ ساری کوششیں جہاں دوست احباب یہاں اپنے کردار ادا کر رہے ہیں، یہ سب جناب کامران خان صاحب کی طرف سے یہ سن کے اور مزید خوشی ہوئی. یعنی یہ حکومتی پیسوں سے افطار نہیں ہو رہا بلکہ کامران خان صاحب کی اپنی پیسوں سے افطار ہو رہا ہے. اللہ ہمیں روزہ داروں میں شمار فرمائے.